السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مزی خارج ہونے سے وضو۔ وقفہ پہ کیا سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے بس وہ وضو کرے۔ نیند سے وضو۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتارے لیکن پیشاب پاخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اس سے بدبو محسوس نہ ہو۔ قے، نکسیر اور وضو۔ قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ حدیث 1221 میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایت سخت ضعیف ہیں، لہٰذا براءت اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو یا آپ کو علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کی جسم سے خون جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔